جی پاسٹر وقار عظیم معززین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بار پھر کلام خدا میں سے کچھ اہم باتیں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں آپ ایک سلسلہ جو مجھے سنتے ہیں سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں انہی ویڈیوز کے ذریعے۔ میں چاہوں گا کہ جو پالوس رسول نے خط لکھے مختلف کلیسیاؤں کو، اس میں اس نے جو مین بات تھی وہ کیا کی، مختلف جو جیسے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور ہم اس کا بس یہ جائزہ لیں گے کہ ایک تعارف، ایک انٹروڈکشن کہ یہ خط اس نے کیوں لکھا، اس میں کیا کیا، یعنی ایک خلاصہ اس سارے خط کا کیا ہے اور پالوس رومیوں کی کلیسیا کو کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہت سے ابواب ہیں، لیکن یہ کہ ہم ایک خلاصہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں وہ بیان کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان تمام معززین سے میری درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پالوس روم کی کلیسیا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اور ایک گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ اس خط کے ذریعے سے وہ گراؤنڈ بنانا چاہ رہے کہ میں جب جاؤں تو وہ لوگ ریڈی ہوں، اور وہ یہ خط ان کو لکھ رہے ہیں۔ اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ وہاں کے مسیحیوں کے درمیان کام کرے اور پھر وہ آگے نکل جائے۔ اور بیسیکلی اس کا یہی جو بات ہے وہ مجھے بڑی زبردست لگتی ہے کہ وہ سٹے نہیں کرتا ایک ہی جگہ پر، جمود کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ چلتا گیا کلیسیاں بناتا گیا۔ تو یہاں پر بھی اس کا ٹارگٹ ہے کہ جب میں روم کی کلیسیا میں جاؤں اور پھر میں وہاں پر کلام کی خدمت کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں۔ اس خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ مسیحی امان کو کیا مطلب امان کے اوپر بات کرتا ہے کہ مسیحی امان کیا ہے، اور یہ امان جو مسیحی ہے وہ کس طرح ہماری زندگی میں ہیلپ فل ہے، اور وہ کس طرح ہمیں یعنی کہ دنیا داری سے کیا کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے۔ اور مسیحیوں کی زندگی کے لیے اس کے عملی یعنی کہ جو امان ہے صرف باتوں سے نہ ہو بلکہ عمل میں لایا جائے، کہ یعنی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو ہماری تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، زبانی کلامی نہیں بلکہ ان کو عمل میں لایا جائے۔ یعنی کہ یہ بہت سی نصیحت آموز باتیں جو وہ رومیوں کے نام لکھتا ہے، رومیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اور میرے خیال سے بہت سی باتیں آج بھی ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر روم کی کلیسیا کو سلام لکھنے اور اس کے واسطے اپنی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد پالوس خط کا نفس مضمون بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے، انجیل مقدس واضح کرتی ہے کہ خدا کی راست بازی امان سے اور امان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی امان یا راست بازی امان کے لیے، اور امان رکھتے ہوئے اگر ہم اس امان میں رہیں گے اور بہت سی باتیں ہم کریں گے تو وہ زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنے گی، ہمارے لیے بھی بہتری کا سبب بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد پالوس مضمون کی تفاصیل کو بیان کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ سب لوگ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کریں گے، یہ بڑی زبردست، اور یہ کب ہوتا ہے، جب ہم دنیا داری کو چھوڑ کر توبہ کرتے ہیں، دنیا داری کی جو رسومات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑتے ہیں۔ رشوت کا بازار ہے گرم، پھر سود کا بازار گرم ہے، پھر لوگ شرابی ہیں، نشہ آور ہیں آج کے دور میں بھی۔ تو میرے خیال سے کہ کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیسے خداوند کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور کس طرح یہ رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے ہمارا بڑا اچھا، کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، دکھ میں بات کرتے ہیں تو ہمیں سکھ ملتا ہے، پریشانی میں بات کرتے ہیں پریشانی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ کیسے یعنی کہ ہوگا جب یہ رشتہ جو ہے بحال رہے گا، اور خدا کے ساتھ رشتہ تب تک بحال رہے گا جب تک ہم گناہ سے دور رہیں گے۔ میرے عزیزو، کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سٹارٹ پہ بھی آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو وہ پہلے خدا بات کرتا ہے اس سے آ کے، اور جیسے ہی اس نے حکم عدولی کی، گناہ کیا، تو خداوند کی نظر میں تو کیا ہوا کہ خداوند نے اپنا ہاتھ اس سے کیا کر لیا، کھینچ لیا۔ اور یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہوگا، اور یہی بات وہ روم کی کلیسیا کو بھی لکھ رہا ہے کہ رشتہ جو خدا کا آپ کے ساتھ ہے اس کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے، بحال رکھنا ہے۔ پھر خدا کے ساتھ انسانوں کا یہ رشتہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بحال ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
تو یہی بات وہ اس وقت کہہ رہا ہے اور یہی بات میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ خدا یسوع مسیح اور اس کی تعلیمات پر امان رکھنا ہے۔ اس کے بعد پلوس مسیح کی یگانگی میں نئی زندگی کا پھر توبہ، یعنی کہ دنیا داری کو چھوڑ کے ہم نے کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، بپتائز ہونا ہے، تاکہ ہم لوگ ایک نئی زندگی میں کہ جو روحانیت کی زندگی ہے اور دوبارہ یعنی کہ اس کے جو وہ رشتہ ہے ٹھیک ہے ہمارا اور خدا کا، اس کو بحال کریں۔ یہ زندگی خدا کے ساتھ نئے تعلق کا نتیجہ ہے۔ ایماندار کی خدا کے ساتھ صلح ہوتی ہے، صلح رہنی چاہیے، یہ بھی بات کرتا ہے، اور خدا کا روح سے گناہ اور موت کے قبضہ سے آزاد کرتا ہے۔ روح القدس کے اوپر ایمان رکھیں کہ وہ واقعی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس خط کا جو خلاصہ ہے اس میں یہی باتیں میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ پھر پلوس خدا کی شریعت کے مقصد پر اور ایمانداروں کی زندگی میں خدا کے روح کی قدرت پر بھی بحث کرتا ہے۔ رومیو کے نام جو خط وہ لکھتا ہے، خدا کی طرف سے سارے لوگ کی نجات کے منصوبہ میں یہودی مطلب کہ صرف وہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف مسیحی نہیں بلکہ یہودی، غیر اقوام والے ٹھیک ہے وہ سب اس منصوبے میں شامل ہیں، سب وہ جو مسیح کو قبول کریں گے وہ سب نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہودیوں کا یسوع کو رد کرنا خدا کے اس منصوبے کا حصہ ہے تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فضل ساری قوموں تک پہنچ سکے۔ پھر ہے جی پلوس کو یقین ہے کہ یہودی یسوع کو ہمیشہ رد نہیں کرتے رہیں گے۔ آخر میں پلوس لکھتا ہے کہ مسیح زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، آج بھی ہمیں ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ مسیحی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ اس دور میں بھی یہی باتیں، اگر ہم یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کی ڈیٹیل رومیو کے نام خط جو ہے پلوس کا اس کو پڑھتے ہیں تو آپ مزید اس کی ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ ویڈیو میں یہ سارا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں جو کہ کافی چیپٹرز کے اوپر محیط ہے۔ اس کے بعد خصوصاً دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ مسیحی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلق، پھر وہ کہتا ہے محبت، یعنی کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ محبت پر مبنی ہوں، خالص محبت پر مبنی ہوں۔ وہ کئی موضوعات پر بات کرتا ہے، مثلا خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، پھر جس ملک میں رہتے ہیں ملک کے لیے یعنی کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کیسے آپ نے رہنا ہے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسیحیوں کا فرض یعنی کہ، اور ہم اگر مسیح ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک کلیسیا ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے کے اوپر کیا فرض ہے، ہم نے کیسے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ہم نے کیسے مسیح کی خدمت کو، انجیل کی خدمت کو آگے پھیلانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننا ہے اور چرچز کو بریک کرنا ہے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آج بھی ہمیں ہماری کلیسیاؤں کو ان کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنا کی ضرورت ہے۔ پھر ضمیر کے مسائل کہ انسان کا ضمیر کیسے انسان کو جوڑتا ہے، وہ شخصی پیغامات اور خدا کی ستائش کے ساتھ خط کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کو، وہ لوگ جو بائبل مقدس کو پڑھ نہیں سکتے میرے خیال سے، تو یہ کہنا بہتر ہوگا تو وہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان کو لگے گا کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو سارا کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو ضرور لکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے یا وہ شارٹ کٹ جاننا چاہتے ہیں کہ رومیو کے نام جو پلوس نے خط لکھا اس میں کیا کیا باتیں تھیں شارٹ کٹ، تو یہ ایک سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر۔